الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قریب۔ میرے بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں پیش کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ حشر کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر انسان غور کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حد و حساب بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے جو اس سال ہمیں نصیب ہوا ہے۔ جمعے کے معنی نیکیوں اور بھلائیوں اور اچھائیوں کو جمع کرنے والا دن، اور خاص طور سے رمضان کا جمعہ جب نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کا دن خود تو تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، خاص طور سے ہفتے کے جو دن ہوتے ہیں ان کا سردار ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ گویا کہ دنوں کا سردار اور مہینوں کا سردار دونوں ہمیں یہ حاصل ہو گئے، تو اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی اور اس کی اہمیت میں، فضیلت میں اضافہ ہو گیا۔ اور خاص طور سے یہ آخری عشرہ جس میں اللہ رب العزت نے بہت سی خوبیاں اور بہت سی خصوصیات جمع فرما دی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی اہمیت اور دو چند ہو گئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے کا عمل اور رمضان سے رمضان، یہ تمام گناہوں کو ختم کرنے والے، مٹانے والے اور سوخت کرنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اعمال چاہے نماز کی شکل میں ہوں یا جمعے کی شکل میں ہوں یا رمضان کی شکل میں ہوں، یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے والے اور اس کو دھونے والے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہماری سوسائٹی میں جب اس جمعے کا ذکر آتا ہے، ہمارے معاشرے میں جب اس جمعے کا تذکرہ آتا ہے، تو اس کو جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ الوداع کے معنی ہوتے ہیں رخصت کرنا، الوداع کے معنی ہوتے ہیں جانا، الوداع کے معنی ہوتے ہیں روانہ ہونا۔ اگر یہ جمعہ اس معنی میں ہے کہ رمضان کا ایک مبارک مہینہ آیا اور وہ ایک مہمان کی شکل میں ہمارے پاس آیا اور ہم اس کی صحیح طور پر قدر نہیں کر سکے، اب وہ رخصت ہو رہا ہے، اس کا ہمیں ملال ہے، اس کا رنج ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہے، تو پھر ہم اس تناظر میں بہت زیادہ احساس ندامت میں ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ تو پھر یہ احساس اور یہ جذبات بجا ہیں کہ انسان یہ کوشش کرے کہ جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کو اللہ رب العزت کو منانے اور ان ایام کی قدر کرنے میں گزارے۔ انہی جذبات اور احساسات کا اظہار حضرت مولانا محمد ثانی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک نظم جو الفراق رمضان یا الوداع رمضان کے نام سے ہے، اچھے انداز میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمت حق آئی قسمت ور چلے، رحمت حق آئی قسمت ور چلے، سجدہ ریزی کو خدا کے گھر چلے،
قدر نعمت کی نہ ہم کچھ کر سکے، بوجھ عصیاں کا لیے سر پر چلے۔ ہائے رے حسرت نصیبی وائے غم، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے۔ الوداع اے ماہ رمضاں الوداع، زخم دل پر کیا لگے نشتر چلے۔ ساقیا اب لگ رہا ہے چل چلاؤ، ساقیا اب لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساغر چلے۔ تو یہ احساسات اور یہ جذبات اگر ہیں کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، تو یہ مبارک جذبات ہیں، بہت اچھے جذبات ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کو ایسے احساسات پسند ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے، اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچا کہ ہم آج کے دن رمضان کو رخصت کر رہے ہیں، آج کے دن کے بعد سے رمضان کی ساری ذمہ داریوں سے ہم آزاد ہو گئے، اور ہم نے یہ تصور کر لیا اپنے معاشرے میں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس کو چھوٹے تہوار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے دن کے لیے اس دن کے ساتھ کچھ نمازیں ہیں اور کچھ پکوان ہیں، کچھ کپڑے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، تو یاد رکھیے یہ شریعت سے ناواقفیت کی علامت ہے، شریعت کو نہ جاننے کی علامت ہے۔ شرعی اعتبار سے اس دن کے لیے کوئی نماز، کوئی معمول، کوئی روایت شریعت میں نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جس دن کو شریعت نے جیسے ہم کو دیا ہے اسی حساب سے منانا چاہیے۔ عید کے اعتبار سے، جشن کے اعتبار سے، تہوار کے طور پر منانا، یہ شریعت میں ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے۔ میرے بزرگوں، آج کا یہ دن محاسبے کا دن ہے، آج کا یہ دن اپنے اعمال کے جائزے کا دن ہے، آج کا یہ دن اپنی کوششوں کے جائزے کا دن ہے۔ آج کا رمضان چونکہ ایک ٹریننگ کورس ہے، رمضان ایک تربیتی نظام ہے۔ ہم غور کریں کہ رمضان جو یہ روزوں کا مہینہ تھا، کیا ہم نے ان کو صحیح طور پر ادا کیا یا نہیں کیا؟ ہم غور کریں کہ رمضان جو قرآن کا مہینہ تھا، کیا ہم نے قرآن کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے؟ رمضان جو غمخواری کا مہینہ تھا، کیا غمخواری کے جو اصول اور ضوابط ہیں ہم نے برتے یا نہیں برتے؟ رمضان جو توبہ استغفار کا مہینہ تھا، کیا ہم نے توبہ استغفار کر کے اللہ کو خوش کیا یا نہیں کیا؟ رمضان جو راہ خدا میں خرچ کرنے کا مہینہ تھا، ہم نے خرچ کر کے اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل کی یا نہیں کی؟ اگر جواب مثبت میں ہے، اگر جواب ہاں میں ہے کہ ہم نے کی، تو ماشاءاللہ بڑی خوبی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو صرف اسی رمضان تک اس کو محدود نہ رکھیے، اس کو 11 مہینوں میں اور پھیلائیے، 11 مہینوں میں اور عام کیجیے، اور رمضان کی برکات کو پورے دنوں اور پورے راتوں میں عام و تام کیجیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ جواب نفی میں ہے کہ ہم نے نہیں کیا، تو کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں کی قدر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیجئے، کیونکہ جبریل امین کی بد دعا ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین کہنا ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا عمدہ، اچھا، سعادت مند مہینہ ملے اور وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے۔ اللہ کے دربار میں آئیے، ایک اللہ کا ڈر اور ایک اللہ کا در، اس کا گھر اور اس کا خوف پیدا کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا دل ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ میرے بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ روزوں سے عبارت ہے، اور روزے کے معنی ہوتے ہیں رک جانا، اور روزے ہی کے اندر اللہ رب العزت نے صبر کی مشق کرائی ہے۔ صبر کی مشق روزوں کے ذریعے سے ایسی کرائی جاتی ہے کہ حلال چیزوں کو چھڑوا کر حرام چیزوں سے بچنے کی تلقین کرائی جاتی ہے۔ صبح سے شام تک ہم حلال چیزیں جو ہمارے لیے جائز ہیں، جو ہمارے لیے مباح ہیں، جو ہمارے لیے مستحسن ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس تناظر میں کہ حرام چیزوں کو بھی ہم چھوڑنے والے ہو جائیں۔ تو اسی کو صبر کہا جاتا ہے، اسی کو ضبط نفس کہا جاتا ہے، اسی کو ثابت قدمی کہا جاتا ہے۔ تو صبر نام ہے جماع کا، صبر نام ہے ثابت قدمی کا، صبر نام ہے اپنے آپ کو شریعت پر جمانے کا۔ اور صبر جب ہوتا ہے زندگی میں تو پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت کو بے پناہ انداز میں، ایسے انداز میں متوجہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں صبر کی مثالیں اور ثابت قدمی کی مثالیں بے شمار موجود ہیں۔ عقائد کے سلسلے میں صبر دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ فرعون کے دربار، فرعون کی طرف سے جادوگر حاضر کیے جاتے ہیں۔ اس ملک میں جتنے جادوگر ہیں سب کو حاضر کیا جاتا ہے تاکہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کر سکیں۔ سارے جادوگر آئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انہوں نے اپنی رسیاں اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا پیچھے ہٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو ایسا اژدہا تیار ہوا کہ اس نے ان کے جادوؤں کے سارے سوانگ کو انہوں نے نگل لیا۔ ایسے موقع پر حیران رہے گا جادوگر کہ یہ کیا ہوا، ہم تو جادوگری کے فن سے واقف ہیں، ہم سحر کے سارے اصول اور ضوابط سے واقف ہیں، یہ کیا ہوا؟
لیکن چونکہ وہ جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگری نہیں ہو سکتی، یہ کوئی الگ چیز ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو فرعون بہت غصے سے لال پیلا ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹوں گا اور سولی پر چڑھاؤں گا۔ ایسے موقع پر جادوگروں نے جو مومن ہو گئے تھے، ایمان والے ہو گئے تھے، ایسی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کہ اے فرعون جو کرنا ہو تو کر لے، فقض ما انت قاض، جو کرنا ہو تو کر لے، لیکن اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے، اپنی استقامت سے، اپنے دین سے ایک منٹ کے لیے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ استقامت ہے جو روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو عقائد میں صلابت ہو، ایمان میں صلابت ہو، یقین میں صلابت ہو، شریعت پر استحکام ہو، تو اس کے ذریعے سے پھر ہماری دنیا بدل جائے گی اور ہماری ترقی اس سے وابستہ ہوگی۔ دوسری چیز، رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت صبر کی مشق ایسے بھی کراتے ہیں کہ ہم گناہوں سے اور برائیوں سے دور رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے قرآن کریم میں کہ زلیخا نے ان کو برائی میں مبتلا کرنا چاہا، برائی کے سارے اسباب موجود ہیں، سارے دروازے بند ہیں، دروازے بھی آہنی ہیں، لوہے کے ہیں، نکلنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمت مردہ مدد خدا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی۔ یوسف علیہ السلام برائی کے بالکل قریب نہیں ہوئے، وہ برائی سے متنفر تھے ہی، اور مزید وہ برائی سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف لپکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غیبی مدد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بند دروازوں کو غیبی طور پر کھول دیا اور برائی سے بچ گئے۔ تو یہ ہے کہ انسان جب عزم کر لے، ارادہ کر لے، تو عقائد پر بھی اسے استحکام نصیب ہوتا ہے اور برائیوں سے بھی بچنے میں وہ بہت زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہمیں جو قرآن کریم کے واقعات سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر، جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو الجھنیں آئیں، تو ان پر ہمیں کس طرح سے اللہ رب العزت کے تقدیر پر راضی ہونا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا آزمایا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو آزمائش میں نہ مبتلا ہوا ہو، لیکن ان کی زبان پر یہ تھا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے مالک ہمیں یہ مصیبت، یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے اور آپ ہی کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہے، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے چند دنوں میں وہ مصیبت دور کر دی اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں تھے ہی، مزید اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو گئے۔ تو صبر کا مفہوم یہ ہے، رمضان کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر یہ اتارا جا رہا ہے کہ عقائد میں صلابت ہو، اسی طرح سے ہم برائیوں سے دور رہنے میں ہم بہت زیادہ نشید ہوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہوں۔ یہ مہینہ خاص طور سے اس کا دعا سے بہت گہرا تعلق ہے، اور دعا جانتے ہیں اللہ سے قربت کا بھی ذریعہ ہے اور بندگی کا بھی ذریعہ ہے۔ مشکل سے مشکل چیزوں کو آسان بنانے والی، ناممکن کو ممکن بنانے والی، دشوار کو سہل بنانے والی دنیا میں اگر کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف دعا ہے، اور دعا اس کی 3 مثالیں دیکھیے قرآن کریم میں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ان کی زبان پہ یہ دعا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مچھلی کے پیٹ سے نکلنا آسان ہے؟ بالکل آسان نہیں ہے، لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان کی زبان سے نکلتا ہے اور جاری رہتا ہے، 1-2 دن نہیں، مسلسل 40 دن اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا اور دنیا میں پھر ان کو آباد کیا۔ اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام لا ولد ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ بڑھاپے میں اولاد کا ویسے بھی تصور نہیں ہوتا ہے، لیکن دعا میں وہ طاقت ہے کہ اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کو صاحب اولاد بنا دیا۔ تو یہ دعا کا مہینہ ہے۔ دعا کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے جوڑیے اور مانگیے، پھر مانگیے، پھر مانگیے۔ مانگ میں شرمندگی اچھی نہیں، اللہ رب العزت سے مانگیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ یہ جمعہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب فرمایا ہے، ہم اس جمعے کی بھی قدر کریں جو سید الایام ہے اور سید الشہور بھی مہینہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دن باقی رہ گئے انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان اس حال میں ہم سے رخصت ہو کہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔